بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب المحصر وجزاء الصید۔ یہ ابواب محصر کے احکام کے بیان میں اور شکار کی جزا کے بیان میں ہیں۔ محصر باب افعال سے اسم مفعول کا صیغہ ہے۔ احصار کا معنی روکنا اور محصر جس کو روکا جائے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے حج یا عمرہ کا احرام باندھا اور باندھ کر مکہ معظمہ کے ارادے سے نکلا، مگر کسی شرعی رکاوٹ کی وجہ سے حج یا عمرہ نہیں کر پایا، جیسے دشمن نے روک دیا یا شدید بیمار ہو گیا اور اندیشہ یہ ہو گیا کہ اگر حج یا عمرہ کرا تو مرض اور بڑھ جائے گا یا دیر میں اچھا ہوگا اور یا مر جائے گا، یا عورت شوہر یا محرم کے ساتھ تھی، شوہر یا محرم کا انتقال ہو گیا، اس لیے اب حج نہ کر سکی، تو شرعی رکاوٹوں کی وجہ سے اگر احرام باندھنے کے بعد حج یا عمرہ سے روک دیا جائے تو اسے محصر کہتے ہیں۔ جیسی کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو کفار مکہ نے عمرہ کرنے سے روک دیا تھا اور آپ حدیبیہ میں ٹھہرے اور وہیں پر حرم میں حدود حرم میں قربانی کے جانور کو ذبح کیا، بال منڈوائے اور احرام سے باہر آ گئے۔ یہی حکم محصر کا شریعت میں ہے کہ جہاں پر بھی روک دیا گیا وہاں سے قربانی کا جانور حرم میں بھیج دے، اور جس کے ساتھ جانور بھیجے اس سے دن تاریخ وغیرہ مقرر کرا لے کہ فلاں دن فلاں وقت قربانی کرنا، اس وقت کے بعد یہ احرام سے باہر ہو جائے اور حلق یا قصر کرا لے۔ اب اگر اور احرام سے باہر آ جائے، اب اگر حج کا احرام تھا یا صرف عمرے کا تو ایک قربانی کا جانور بھیجے گا، اور اگر قارن تھا کہ اس نے حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھا تھا تو دو جانور قربانی کے بھیجے۔ اور یہ بات آپ کو میں نے بتا دی کہ ان قربانیوں کا حرم میں ہونا ضروری ہے، حرم کے باہر نہیں ہو سکتی۔ اور جو عمرہ کرنے سے روک دیا گیا
یا حج کرنے سے روک دیا گیا تو اس کی قضا واجب ہے. اگر عمرے کا احرام باندھا تھا تو عمرہ واجب ہے، اور حج کا احرام باندھا تھا تو ایک حج اور ایک عمرہ ضروری ہے. اور اگر قارن تھا تو ایک حج اور 2 عمرے کرے. قرآن مجید کی آیت کریمہ ہے فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ. اگر تم روکے جاؤ، پھر اگر تم روکے جاؤ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو قربانی بھیجو جو میسر آئے. یعنی حج یا عمرہ سے اگر تم کو روک دیا جائے شروع کرنے اور گھر سے نکلنے اور محرم ہو جانے کے بعد، یعنی تمہیں کوئی مانع ادائے حج یا عمرہ سے پیش آئے، خواہ دشمن کا خوف ہو یا مرض وغیرہ، تو ایسی حالت میں تم احرام سے باہر آ جاؤ. فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، تو قربانی بھیجو جو میسر آئے. جو میسر آئے اونٹ یا گائے یا بکری، اور یہ قربانی بھیجنا واجب ہے. وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور اپنے سر نہ منڈاؤ جب تک قربانی اپنے ٹھکانے نہ پہنچ جائے، یعنی حرم میں جہاں اس کے ذبح کا حکم ہے. اور یہ قربانی بیرون حرم نہیں ہو سکتی. اب اس کے بعد حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ کتاب المعصر و جزاء السید وقوله تعالی فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ. وقال عطاء الْإِحْصَارُ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ يَحْسِبُهُ. حضرت امام عطاء رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ الحصار من کل شے، ہر چیز کا احصار یحبسہ، اس سے رکنا ہے. قال ابو عبداللہ حصورا لا یأتی الناس، قرآن کریم کی آیت مبارکہ ہے وَسَيِّدًا وَحَصُورًا وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ. حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں فرمایا وَسَيِّدًا، اور وہ سردار، وَحَصُورًا، اور ہمیشہ کے لیے عورتوں سے بچنے والا، وَنَبِيًّا مِّنَ الصَّالِحِينَ، اور ہمارے خاصوں میں سے نبی ہے. تو یہ حصور جو قرآن نے فرمایا، تو حصور کے معنی کیا ہیں؟ تو فرمایا حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے حصوراً لا یأتی النساء، حصور وہ ہے جو قوت مجامعت کے باوجود عورت کے قریب نہ جائے، یعنی مدت العمر عورت سے الگ رہے، کبھی قریب نہ جائے.
امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے باب قائم فرمایا تھا باب المحصر و جزاء الصید، لیکن اس عنوان کے تحت امام بخاری نے کوئی حدیث ذکر نہیں کی، ان کی شرط پر کوئی حدیث غالباً انہیں ملی نہیں۔ باب اذا احصر المعتمر، یہ باب اس بیان میں کہ جب عمرہ کرنے والے کو روکا جائے اور عمرہ کرنے والا محصر ہو جائے۔ حدثنا عبد اللہ بن یوسف اخبرنا مالک عن نافع ان عبد اللہ بن عمر حين خرج الى مکہ معتمرا في الفتنة قال ان صددتم عن البيت صنعنا كما صنعنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حجاج ابن یوسف ظالم جابر نے حضرت عبداللہ ابن زبیر کا محاصرہ کیا، اس زمانے کی بات ہے، نافع بیان فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما جب عمرہ کرنے کے ارادے سے مکہ مکرمہ کے لیے نکلے، فتنہ کے زمانے میں، کہ جب حجاج ابن یوسف نے مکہ مکرمہ کا محاصرہ کیا تھا حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہما کے خلاف، قال، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا تھا ان صددتو، اس نسخے میں تو ہے ان صددتم، مگر صحیح ہے کہ ان صددتو عن البیت، اگر میں بیت اللہ جانے سے روکا گیا تو صنعنا، تو ہم اس طریقے سے کریں گے جس طریقے سے ہم نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ کیا تھا۔ فَأَحَلَّ بِعُمْرَةٍ، تو انہوں نے عمرے کا احرام باندھا، من اجل، اس وجہ سے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیبیہ والے سال عمرہ کا احرام باندھا تھا، عمرہ کا احرام باندھا تھا، اس لیے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے بھی عمرے ہی کا احرام باندھا۔ اس حدیث کی باب سے مناسبت ظاہر ہے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے عمرہ میں وہی کچھ کیا جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا تھا، جبکہ حدیبیہ کے سال سن 6 ہجری میں کفار نے آپ کو کعبہ تک پہنچنے سے روک دیا تھا، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قربانی کی حرم میں اور حلق کیا، بال منڈوائے اور احرام کھول دیا تھا۔ حدثنا عبداللہ ابن محمد ابن اسماء حدثنا جویریہ عن نافع عن عبید اللہ ابن عبداللہ وسالم ابن عبداللہ اخبراہ انہما کلما عبداللہ ابن عمر لیالی نزل الجیش بابن الزبیر فقال لا يضيرك ألا تحج العام إنا نخاف أن يحال بينك وبين البيت بينك وبين البيت قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم
फहाला कुफ्फार कुरैश दून अलबैत। फरमाती हैं हजरत नाफे कि उबैदुल्लाह इब्ने अब्दुल्लाह और सालिम इब्ने अब्दुल्लाह, यानी हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर के दोनों बेटे सालिम और उबैदुल्लाह, इन दोनों ने नाफे से बयान किया कि उन्होंने अपने वालिद हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा से गुफ्तगू की। कब? उस वक्त जबकि हज्जाज इब्ने यूसुफ का काफिला हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर पर चढ़ाई करने के लिए मक्का मुकर्रमा आ पहुंचा था। फ़क़ाला, तो इन दोनों ने कहा कि अगर आप इस साल हज न करें तो आप पर कोई हरज नहीं है। हम डरते हैं कि आपके और बैतुल्लाह के दरमियान कोई हाइल हो जाए, यानी आपको बैतुल्लाह जाने से रोक दिया जाए, तो इस साल आप हज ना करें। तो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया कि हम नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के साथ निकले थे, तो कुफ्फार कुरैश ने आपको बैतुल्लाह जाने से रोक दिया। फनहरन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपनी कुर्बानी के जानवर को ज़िबा किया। वह हलका रअसा, और अपना सर मुंडा लिया। वअशहिदुकुम अन्नी क़द औजबतु अल उम्रा इंशाअल्लाह अंतलिक, मैं तुमको गवाह करता हूं कि मैंने अपने ऊपर उम्रा वाजिब कर लिया, अगर खुदा ने चाहा तो मैं जाता हूं। फ़इन खुल्लिया बैनी व बैनल बैत तुफ्तु, तो अगर मुझे किसी ने बैतुल्लाह से न रोका तो मैं तवाफ कर लूंगा। वइन क़ीला बैनी व बैना, अगर मैं बैतुल्लाह से रोका गया तो फ़अलतु कमा फ़अल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो मैं इसी तरह करूंगा जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने किया। व अना मअहू, और मैं नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ था। फ़अल्ला बिल उम्रति मिन ज़िल हुलैफ़ा, तो आपने ज़ुल हुलैफ़ा से उम्रे का इराम बांधा। सुम्मा सारा सातन, फिर थोड़ी देर चले और कहने लगे इन्ना शानहुमा वाहिद, कि हज और उम्रा दोनों का मामला यकसा है। उशहिदुकुम अन्नी क़द औजबतु हज्जतन महा उम्रती, मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि मैंने हज को अपनी उम्रे के साथ लाजिम कर लिया। फलम यखिल मिनहुमा हत्ता हल्ला यौमन नहर व हादा, तो आप एहराम से बाहर नहीं आए यहां तक कि 10वीं ज़िलहिज्जा हो गई, और वो कुर्बानी के लिए जो जानवर ले गए थे उस जानवर की कुर्बानी की। वकाना यक़ूल ला यहिल्लु हत्ता यतूफ़ा तवाफ़न वाहिदा यौम दख़ल मक्का, और वो कहती थी पूरा इहराम उस वक्त खुलता है कि जब मक्के में जाकर एक तवाफ़ यानी तवाफ़ ज़ियारत कर ले, इसलिए कि 10वीं ज़िलहिज्जा को किनकरी मारने और
قربانی کرنے اور اس کے بعد بال منڈوانے یا کتروانے سے اور معذورات احرام تو حلال ہو جاتے ہیں، مگر بیوی سے مجامعت تبھی حلال ہوتی ہے جبکہ طواف زیارت کر لے۔ حدثنا موسیٰ ابن اسماعیل حدثنا جویریہ، فرماتے امام بخاری کہ ہم سے حدیث بیان کی موسیٰ ابن اسماعیل نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی جویریہ نے، انہوں نے روایت کی نافع سے ان بعض بنی عبداللہ کہ عبداللہ کے بعض بیٹوں نے، وہ بعض بیٹے کون ابھی گزرا، عبید اللہ اور سالم، انہوں نے عبداللہ ابن عمر سے کہا تھا کہ لو اقمت بها، کاش آپ امسال یہیں پر قیام کرتے اور آپ عمرہ کرنے کے لیے امسال تشریف نہ لے جاتے۔ اگلی روایت ہے حدثنا محمد حدثنا یحییٰ ابن صالح حدثنا معاویہ ابن سلام حدثنا یحییٰ ابن ابی کثیر عن عکرمہ قال فقال ابن عباس قد احصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحلق رأسه وجامع النساء ونحر هديا حتى اعتمر عاما قابلا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو روک دیا گیا تھا تو آپ نے اپنے سر کا حلق فرمایا، بال منڈوائے، وجامع، اور آپ نے اپنی بیویوں سے مجامعت کی اور اپنے قربانی کے جانور کو ذبح کیا، حتی اعتمر عاما قابلا، یہاں تک کہ آپ نے اگلے سال عمرہ کیا۔ ہاں، اب ایک بات آپ کو پہلے بتا دی گئی ہے کہ اس قربانی کے ذبح کے لیے شرط ہے کہ یہ قربانی حرم میں ہو، اس لیے قرآن کریم فرماتا ہے وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور تو اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ اس قربانی کے لیے حرم شرط ہے، حرم شرط ہے۔ اگلا باب ہے باب الاعصار فی الحج، یہ باب اس بارے میں کہ حج سے روکے جانے کے بیان میں کہ اگر کسی کو حج سے جانے سے روک دیا گیا تو اس کا حکم کیا ہے۔ حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس عن الزهري قال اخبرني سالم قال كان ابن عمر يقول أليس حسبكم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن حبس أحدكم عن الحج طاف بالبيت وبالصفا والمروة ثم حل من كل شيء حتى يحج عاما مقبلا فيودي أو يصوم إن لم أجد هديا۔ فرماتے ہیں کہ امام بخاری ہم سے حدیث بیان کی احمد بن محمد نے، انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر دی عبداللہ نے، انہوں نے کہا کہ ہم سے حدیث بیان کی امام یونس نے امام زہری سے، انہوں نے کہا کہ مجھے خبر دی سالم ابن عبداللہ نے کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی تھے کہ اگر تم میں سے کیا تم کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت کافی نہیں ہے؟ ان حبس احدکم عن الحج،
اگر تم میں سے کوئی حج سے روکا جائے تو آپ کی سنت پر عمل کرے، طاف بالبیت، بیت اللہ کا طواف کرے، صفا مروہ کے درمیان سعی کرے، ثم حل من کل شیء، پھر ہر چیز جو کہ احرام کی وجہ سے ممنوع تھی وہ اب اس کے لیے حلال ہو جائے گی، حتیٰ یحج عاما قابلہ، پھر وہ دوسرے سال حج کرے، فیہدی، اور قربانی کرے، او یصوم ان لم یجد ہدیا، اگر قربانی کا مقدور نہ ہو، قربانی کرنے پر قادر نہ ہو تو وہ روزے رکھے۔ اس عنوان سے امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ اگرچہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو عمرہ میں روکا گیا تھا، لیکن حج کا بھی عمرہ ہی پر قیاس کیا جائے گا، اور جیسے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عمرے میں ایثار کی صورت میں جو کیا تھا وہ حج سے موثر ہونے میں بھی کیا جائے گا۔ جس کا حج فوت ہو جائے یعنی اسے وقوف عرفہ نہ ملے تو طواف و سعی کر کے سر منڈوا کر یا بال کتروا کر احرام سے باہر ہو جائے اور آئندہ سال حج کرے۔ ہاں، باب النہری قبل الحلق فی الحصر، ایک بات یہ یاد رکھیں کہ امام اعظم رضی اللہ تعالی انہوں نے فرمایا کہ جو مکہ معظمہ پہنچ جائے وہ محصر نہیں ہے، اگرچہ حج کا احرام باندھ کر گیا ہو وہ عمرہ کر کے احرام کھول دے، اور یہ اس کے مثل ہے جس کا حج فوت ہو گیا، اسے بعد میں جب موقع ملے حج کرے۔ محصر وہ ہے جو مکہ معظمہ نہ پہنچ سکے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی حدیث کا بھی حاصل یہی ہے کہ فرمایا کہ بیت اللہ اور صفا مروہ کا طواف، بیت اللہ کا طواف اور صفا مروہ کے درمیان سعی کر کے احرام کھول دے اور آئندہ سال وہ حج کرے۔ باب النحری قبل الحلق فی الحصر، یہ باب اس بارے میں کہ ایثار میں سر منڈانے سے پہلے قربانی کرنا، سر منڈانے سے پہلے قربانی کرے۔ حدثنا محمود حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر عن الزهري عن عروة عن المسور ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نحر قبل ان يحلق وامر اصحابه بذلك۔ حضرت عروہ ابن زبیر مسور ابن مخرمہ سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس سال عمرہ سے روکے گئے تو آپ نے پہلے نحر کیا، پھر سر منڈوایا اور اپنے اصحاب کو بھی ایسا ہی حکم دیا۔ حدثنا محمد بن عبد الرحمن اخبرنا ابو بدر شجاع بن الولید عن عمر بن محمد العمری قال وحدثنا نافع
ان عبداللہ و سالما کلم عبداللہ ابن عمر. فرماتے ہیں کہ حضرت نافع کہ عبداللہ اور سالم دونوں نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے کلام کیا، گفتگو کی، اور یہ کہا کہ آپ اس سال حج کے لیے تشریف نہ لے جائیں، حالات بہتر نہیں ہیں. فقال خرجنا مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے فرمایا کہ ہم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ نکلے تھے عمرہ کرنے کے لیے. فحال کفار قریش دون البیت، تو کافروں نے ہم کو بیت اللہ میں جانے سے روک دیا. فنحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدنہ، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے اونٹوں کا نحر کیا، وحلق راسہ، اور اپنا سر منڈوا دیا. اس حدیث سے یہ واضح ہوا کہ محصر سر منڈوانے سے پہلے قربانی کرے، اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ محصر قربانی کرے گا. باب من قال لیس علی المحصر بدل، یہ باب اس انسان کے بارے میں جس نے یہ کہا کہ محصر پر قضا نہیں ہے، محصر پر قضا نہیں ہے. قال روح عن شبل عن ابن ابی نجیح عن مجاہد عن ابن عباس انما البدل على من نقض حجه بالتلذذ فاما من حبسه عذر او غیر ذلك فانه يحل ولا يرجع. فرماتے ہیں امام مجاہد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کر کے کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا قضا تو اس پر لازم ہے جو عورت سے صحبت کر کے اپنا حج توڑ دے، اپنا حج توڑ دے. فَأَمَّا مَنْ حَبَسَهُ عُذْرٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ، لیکن جس شخص کو کوئی عذر پیش آ جائے، کوئی عذر پیش آ جائے، ہاں، اور ایک روایت میں عدو، کہ جس کے سامنے کوئی دشمن آ جائے، او غیر ذالک، یا اس کے علاوہ کہ سخت بیمار ہو جائے، اور یا وہ انسان کسی اور وجہ سے حج کرنے سے معذور ہو جائے، فَإِنَّهُ يَحِلُّ، تو وہ احرام کھول دے، وَلَا يَرْجِعُ، اور قضا نہ کرے، قضا نہ کرے. ہاں، اور یہ نفل میں ہے، اور اگر حج فرض ہے تو لا محالہ وہ تو اس کے ذمہ باقی رہے گا. امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا قول اس مسئلے میں دوسرا ہے. انہوں نے یہ فرمایا کہ اگر کسی انسان نے حج کا احرام باندھ لیا اور اس کے بعد وہ حج نہ کر سکا کسی عذر شرعی کی وجہ سے، تو چاہے حج نفل ہو یا حج فرض، اس پر قضا لازم ہے. اور یہ وہ مسئلہ ہے کہ جس میں صحابہ کرام علیہم الرحمت والرضوان
اور آپ کے بعد تابعین میں بھی اختلاف رہا. وَإِن كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ وَهُوَ مُحْصَرٌ. اور اگر اس کے ساتھ قربانی ہو، کس کے ساتھ؟ جس کو کہ روک دیا گیا ہے، جو محصر ہے. ان کان لا یستطیع نحرہ ان کان لا یستطیع ان یبعث بہ. تو اگر اسے اس کی استطاعت نہ ہو کہ وہ اپنی قربانی حرم میں بھیجے، تو نحرہ، تو جہاں روکا گیا ہے وہیں پر قربانی کر دے. وَإِنِ اسْتَطَاعَ أَن يَبْعَثَ بِهِ. اور اگر حرم تک بھیجنے کی اس میں استطاعت ہے تو لم يحل حتى يبلغ الهدي محلہ. تو جب تک قربانی وہاں نہ پہنچ جائے حرم میں، وہ حلال نہ ہو، وہ حلال نہ ہو، یعنی اپنے احرام سے باہر نہ آئے. وقال مالک وغیرہ ينحر هديه ويحلق في أي موضع كان ولا قضاء عليه. امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے اور ان کے علاوہ دیگر علماء نے فرمایا کہ جس جگہ میں بھی وہ روکا جائے اسی جگہ قربانی کرے اور اپنے سر منڈوا لے. کسی بھی جگہ فی یہ موضع کان ولا قضاء، اور اس پر قضا لازم نہیں ہے. لأن النبي صلی اللہ علیہ وسلم وأصحابه بالحدیبیہ نحروا وحلقوا وحلوا من كل شيء قبل الطواف وقبل ان يصل الهدي الى البيت. اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب نے حدیبیہ میں نحر کیا اور سر منڈایا، اور ہر چیز سے وہ جو ان پر احرام کی وجہ سے حرام ہوئی تھی اس ہر چیز سے حلال ہو گئے. ہاں، قبل طواف، اس سے پہلے کہ وہ طواف کرے. وقبل ان يصل الهدي الى البيت، اور اس سے پہلے کہ قربانی کا جانور بیت اللہ کو پہنچے. ثم لم يذكر، پھر کسی روایت میں اس کا ذکر نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امر احدا ان يقضوا شیئا، ان میں سے کسی کو قضا کا حکم دیا ہو. ولا يعود لا، اور نہ ہی خود انہوں نے اس کو دہرایا. والحدیبیہ خارج من الحرم، حالانکہ حدیبیہ تو حرم سے باہر ہے. یہ آپ نے پڑھا. تو اس سے امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ مسلک واضح ہوا کہ جس جگہ بھی اس حج یا عمرہ کرنے والے انسان کو روک دیا جائے وہ اسی جگہ قربانی دے، خواہ وہ جگہ خل میں ہو یا حرم میں. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حدیبیہ ہی میں قربانی کا جانور ذبح کیا تھا،
اور سر منڈوا کے احرام سے باہر آ گئے تھے اور فرمایا کہ حدیبیہ حرم سے خارج ہے، حدود حرم سے باہر ہے۔ یہ امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا فتویٰ ذکر کیا حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ لیکن امام طحاوی نے فرمایا کہ محمد ابن اسحاق سے روایت ہے کہ حدیبیہ کا کچھ حصہ حرم میں ہے، حضور حرم میں نماز ادا فرماتے تھے اور آپ کا خیمہ خل میں تھا، تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ حدیبیہ بالکل حرم سے قریب ایک جگہ ہے، تو اور نبی اتنی قریب کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حدیبیہ میں قیام کے درمیان جب نماز پڑھتے تو حرم میں پڑھتے۔ تو اب ظاہر ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو قربانی کی تھی وہ قربانی خل میں نہیں کی بلکہ حرم میں کی، چونکہ قرآن کریم فرماتا وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ۔ اور خود ایک روایت میں حضرت عطا سے ہے کہ کانا منزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم الحدیبیہ فی الحرم، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا قیام حدیبیہ کے دن حرم میں تھا۔ اور عطا اور ابن اسحاق نے کہا کہ لم ینحر علیہ الصلوۃ والسلام ہدیہ یوم الحدیبیہ الا فی الحرم، کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے قربانی کا جانور ذبح کیا تھا حرم میں۔ تو ان حدیث سے حضرت امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے مسلک کی تائید و توثیق ہوتی ہے کہ سرکار نے جو قربانی کی تھی وہ حرم میں کی تھی، اور قربانی کے لیے حرم ضروری ہے۔ اور حدیبیہ کے تعلق سے جو فرمایا وَالْحُدَيْبِيَةُ خَارِجٌ مِّنَ الْحَرَمِ، کہ حدیبیہ حدود حرم سے خارج ہے، تو اس تعلق سے میں نے ابھی آپ کے سامنے بتایا کہ حدیبیہ کا کچھ حصہ حرم میں تھا اور سرکار نماز بھی حرم میں پڑھتے تھے حدود حرم میں، اور قربانی بھی آپ نے حدود حرم ہی میں کی تھی۔ اور آپ نے یہ مسئلہ بھی ذہن نشین رکھ لیا ہوگا کہ امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا مسلک یہ ہے کہ حج فرض ہو یا نفل، اگر احصار ہو گیا، وہ محصر ہو گیا، تو اس پر قضا لازم ہے۔ ہاں، قضا لازم ہے۔ اور قربانی جو کرے گا یہ قربانی حدود خل میں نہیں ہوگی بلکہ یہ قربانی حدود حرم میں ہوگی۔ ہاں، لیکن فرق یہ ہے کہ محصر کی قربانی کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ اس کی قربانی ایام نحر میں ہو، بلکہ یوم نحر سے پہلے اگر ہدی اپنے ٹھکانے پہنچ جائے تو احرام کھولنا جائز ہوگا، جائز ہے۔ اب امام مالک رضی اللہ تعالی
अन्हु का फतवा भी आपने पढ़ा और आपने ये भी सुना कि इमाम आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नज़दीक अगर मुहसर है तो उस पर उस हज की क़ज़ा लाजिम है ना। इसलिए कि हज्जाज इब्न अम्र इब्न अंसारी की जो हदीस गुजरी है उसमें है वअलैहि हुज्जतुन उखरा, और अब्दुल्ला इब्न उमर की हदीस भी गुजरी उसमें है हत्ता यहुज्जा आमन काबिला। और एक ये भी बड़ा सुन्नत रसूलुल्लाह कि नबी करीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम का उम्रा रह गया था तो सरकार ने आइंदा साल उम्रा किया। ऐसे किसी पर अगर हज रह जाए तो उसके लिए उस हज को आइंदा साल करना जरूरी है। अगली हदीस मुबारक देखो। हद्दसना इस्माइल हद्दसनी मालिक अन्नाफी अन्ना अब्दुल्लाह इब्न उमर क़ाला हीना खरजा इला मक्का मुअतमिरन फिल फितना, कि नाफी बयान करते हैं कि अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया जब आप मक्का मुकर्रमा निकले थे मुअतमिरन उम्रा करने के इरादे से फिल फितना के ज़माने में, यानी उस ज़माने में कि जिस ज़माने में हज्जाज इब्न यूसुफ ज़ालिम जाबिर हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर का मुहासरा किया हुआ था। कहा था इन सुदित्तु अनिल बैत सनअना कमा सनअना महा रसूलुल्लाह, कि अगर मुझको बैतुल्लाह जाने से रोका गया तो मैं वैसे ही करूँगा जैसे कि हमने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के साथ किया। फ़अहल्ला बिउम्रा, तो आपने उम्रे का इहराम बांधा इस वजह से कि नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने उम्रे का इहराम बांधा था, है ना, हुदैबिया वाले साल। सुम्मा इन्न अब्दुल्लाह इब्न उमर नज़रा फी अमरी, फिर हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हों ने अपने मुआमले में गौर किया। फ़क़ाल मा अमरुहुमा इल्ला वाहिद, तो आपने फरमाया कि हज और उम्रा दोनों का मामला यकसा है। फल्तफता इला अस्हाबिही, तो आप यानी हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर अपने साथियों की तरफ मुतवज्जे हुए और फरमाया मा अमरुहुमा इल्ला वाहिद, हज और उम्रा दोनों का मामला यकसा ही है। उशहिदुकुम अन्नी कद औजबतुल हज्ज महल उम्रा, मैं तुम्हें गवाह बनाता हूँ कि बेशक मैंने उम्रे के साथ हज को लाजिम कर लिया, उम्रे के साथ हज को लाजिम कर लिया। सुम्मा ताफ़ लहुमा तवाफ़न वाहिदा, फिर हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने हज उम्रा दोनों के लिए एक तवाफ़ किया, दोनों के लिए एक तवाफ़ किया। और वरआ अन्ना ज़ालिका मुजज़ियन अन्हु, और अब्दुल्ला इब्न उमर
رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ نے یہ محسوس کیا کہ بے شک ایک طواف ہی یہ کفایت کر جائے گا، ایک طواف ہی یہ کفایت کر جائے گا۔ وعدہ، اور آپ نے قربانی کیے کا جانور بھیجا اور اس کی قربانی کی، اور اس کی قربانی کی۔ اور امام اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک قارن پر 2 طواف جو ہیں وہ لازم ہیں، 2 طواف اور 2 سعی لازم ہیں۔ اس تعلق سے احادیث مبارکہ پہلے گزر گئیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے حضرت محمد ابن حنفیہ نے جب قران کیا تو 2 طواف کیے اور 2 سعی، اور فرمایا کہ میرے والد حضرت علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم نے فرمایا، اور آپ نے عمل بھی کیا کہ قران میں 2 طواف کیے اور 2 سعی کی، اور فرمایا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے میں نے ایسے ہی کرتے دیکھا ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ قارن پر 2 طواف اور 2 سعی